آصف بن برخیا کا اور ملکہ سبا کا تخت کہ وہ پلک جھپکنے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا گیا۔ جو شخص بھی زندہ ہے، جس کے اندر روح ہے، اس کا روحانیت سے تعلق ہے۔ پوری دنیا میں ایک بھی بندہ ایسا نہیں ملتا جو کوئی ایسا عمل کرے جو انسانی عقل اور فزکس کے دائرہ کار سے باہر ہو، جسے ہم جادو کہہ سکیں۔ پاکستان میں منگل کو اور بدھ کو تمام ذبح خانے بند ہوتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ کسی یہود اور ہنود کی سازش ہے۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ہماری جو ٹی ایس آر کی پوڈ کاسٹ ہے یہ بہت ہی ایک خاص موضوع پہ ہے، اور آج پاکستان کی روحانی دنیا کی ایک بہت بڑی شخصیت کے ساتھ ہم موجود ہیں۔ ان کا تعلق سلسلہ روحانیت حضرت سید میرا حسین زنجانی سے ہے، جو کہ پیر بھائی ہیں داتا گنج بخش علی حجویری کے۔ ان کا نام ہے سید انتظار حسین زنجانی۔ تو آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جی سر، بہت بہت شکریہ۔ خوش رہیں، آپ کا بھی، آپ کی ٹیم کا بھی شکریہ، اور آپ کے جتنے ناظرین ہیں مجھے دیکھ رہے ہیں، میں انہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا چاہوں گا۔ سلام کرنا واجب نہیں ہے، لیکن جواب دینا واجب ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو دوبارہ سلام کیا، آپ حیران ہو رہے تھے۔ جی تو یہ ایک بڑی پیاری ایک آسان سی بات ہے، میں سب کو ہدیہ کروں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دن کا آغاز اچھا ہو تو بندگی تو بجا لائیں، نماز پڑھیں، وہ تو اللہ کے رسول کا حکم ہے، لیکن گھر میں بھی داخل ہوں تو سلام کریں۔ گھر میں ملائکہ ہوتے ہیں، گھر میں جناب روحیں آ رہی ہوتی ہیں، خاص طور پہ شب جمعرات عالم برزخ اللہ اتنا کریم ہے کہ روحوں کو بھجوا دیتا ہے۔ میں خود انتظار کر رہا ہوتا ہوں۔ ادھر ہی میں ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ آپ نے شروع میں بتایا کہ روحیں جو ہیں وہ آتی ہیں، کچھ ایسے اوقات ہوتے ہیں یا دن ہوتے ہیں جن میں روحیں آتی ہیں اور واپس چلی جاتی ہیں۔ سر، اگر اس کو میں تھوڑا سا سائنس کی زبان میں دیکھوں تو سائنس کہتی ہے کہ مطلب یہ ایک نظریہ پایا جاتا ہے کہ جو ہماری دنیا ہے، انسانوں کی دنیا، اس کے پیرالل میں بہت ساری دنیایں پائی جاتی ہیں۔ اگر ہم ویسے پڑھیں، مذہب کو پڑھیں، تو پتہ چلتا ہے کہ ایک جنات کی دنیا ہے، فرشتوں کی دنیا ہے، روحوں کی دنیا ہے، اور پھر انسانوں کی دنیا ہے جو مادی دنیا ہے۔ تو سر، ان میں قانون کیا ہے؟ مطلب کسی روح کا اس دنیا میں آنے کا اور واپس جانے کا اصول کیا ہے؟ کہ مطلب ہم اکثر ایک اور بھی بات سنتے ہیں کہ یہ بدروح ہے یا اس کو بدروح چمٹ گئی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اگر نیک روحیں اس دنیا میں آ سکتی ہیں تو وہ روحیں جو اچھی نہیں ہیں وہ بھی آ سکتی ہیں۔ تو اصول کیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام بن داؤد علیہ السلام کا قصہ کہ ملکہ سبا کو جناب وہ میسج بھیجا، وہ پورا قصہ ہے قرآن پاک میں۔ تو حضرت سلیمان نے کہا کہ کوئی ہے شخص جو اس کا تخت اٹھا کے لے آئے، تو ایک کبھی عقل دیو نے کہا کہ میں دربار برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ سلیمان نے کہا بہت دیر ہو جائے گی۔ ایک ان کا وزیر تھا آصف بن برخیا، اس نے کہا اگر اللہ کے نبی آپ حکم دیں، میں کتاب کا تھوڑا سا علم جانتا ہوں، اب اس پہ غور کیجیے گا۔ علم، آپ پلک جھپکتے یا حکم دے تو میں تخت لے آؤں گا، اور وہ اللہ کے نبی نے حکم دیا اور تخت آ گیا۔ آپ نے ذکر کیا ہے آصف بن برخیا کا اور ملکہ سبا کا تخت کہ وہ پلک جھپکنے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا گیا۔ اگر ہم اس کو بھی وہ سائنسی نظریات میں دیکھیں تو ایک نظریہ پایا جاتا ہے ٹیلی پورٹ کرنا کسی چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ مطلب ایک مادی چیز ہے، اسے کنورٹ کیا جاتا ہے بجلی میں یا لائٹ فارم میں، یا آپ کہہ لیں کہ انرجی میں کنورٹ کیا جاتا ہے۔ اب لائٹ کی سپیڈ بہت زیادہ ہے اس دنیا میں، جو سب سے زیادہ سپیڈ ہے، جتنا میرا نالج ہے، ناقص نہیں علم ہے، نہیں، بڑی بڑی سپیڈ ہے سر جی اس کی، بالکل۔ سب سے زیادہ سپیڈ لائٹ کی ہے۔ تو یہ ٹیلی پورٹ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ایک مادی چیز کو یا ایک انسانی جسم ہے یا کوئی بھی چیز ہے، اس کو کنورٹ کیا جاتا ہے انرجی میں، اس کی سپیڈ ہو جاتی ہے پھر بیونڈ ہماری جو سوچ ہے اس سے، اور اس کے بعد اس انرجی کو دوبارہ کنورٹ کیا جاتا ہے اسی مادے میں، اسی فارم میں، اسی ترتیب کے ساتھ۔ تو اس چیز کو کہتے ہیں ٹیلی پورٹ کرنا۔ اچھا، اب آصف بن برخیا، نام تو ان کا برخیا ہے، خے سے ہے، لیکن یہ نام ملتا جلتا ہے برقیہ، برق، بجلی ٹھیک ہے سے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہی ٹیلی پورٹیشن کا ہی کانسیپٹ تھا اس وقت بھی۔ بڑی پیاری بات آپ نے کی ہے یہ، چونکہ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے تو اس سے انکار تو ممکن ہی نہیں ہے۔ بالکل سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے تو جبرائیل ان کے لیے وہ براق لے کے آیا تھا، جو انہیں مکہ سے بیت المقدس لے گیا۔ ایک ہی شب میں پھر وہ براق سے وہ شجرۃ المنتہا، اور اس کے آگے اس نے کہا میرے پر جلتے ہیں۔ تو یہ چونکہ عمل سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا ہے، ان کے چاہنے والے، نبیوں کے چاہنے والے، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام بن داؤد علیہ السلام کا وہ وزیر کہہ لیں، آصف بن
برقیہ. ہاں برق، یہ براق گھوڑے کا بھی جو معراج پہ لے کے گیا، یہ بھی براق. تو یہ ایک انرجی ہے، لیکن یہ انرجی ان کو نصیب ہوتی ہے جن کے یا تو اللہ مقدر میں لکھ دے، یا پھر وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے. اصل میں اللہ تعالیٰ عین علم ہے، علم ہی خدا ہے. آپ جتنا علم پڑھیں گے، آسمانی کتابوں کو پڑھیں گے، وہ چیزیں ڈسکور ہوتی جائیں گی. جب تاریخ پڑھتے ہیں یا کتابیں پڑھتے ہیں یا مذہب کو پڑھتے ہیں، اس میں ہمیں ذکر ملتا ہے جادوگروں کا، ہوا میں اڑنے والے جادوگروں کا، لوگ جو مردے زندہ کر دیتے تھے. کیا وجہ ہے کہ آج ہمیں اتنے کیمرے ہیں، اتنا کچھ ہے، پوری دنیا میں ایک بھی بندہ ایسا، مطلب ایسا نہیں ملتا جو کوئی ایسا عمل کرے جو انسانی عقل اور فزکس کے دائرہ کار کے سے باہر ہو، جسے ہم جادو کہہ سکیں یا کچھ اور کہہ سکیں، کوئی اور نام دے سکیں. جادو کا ذکر ہے قرآن پاک میں، حضرت فرعون اور موسیٰ کا جو واقعہ ہے. سر وہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگروں کا ذکر ملتا ہے کہ وہ اپنا عصا ڈالتے تھے تو وہ سانپ بن جاتے تھے. آج ایسا، مطلب کیا وہ علم ختم ہو گیا؟ نہیں سر، علم ختم نہیں ہوا. بنگال کا جادو ہے، اس کے بعد کلکتہ انڈیا میں جادوگر ہیں. پاکستان میں جناب بڑے جادوگر ہیں، شعبدت کر رہے ہوتے ہیں. انڈیا والے تو پھر سنا ہے کہ جادو میں، یا بنگال والے بڑے تیز ہیں. تو کیا کسی پورے ملک پہ جادو کیا جا سکتا ہے، یا کسی ملک کے حکمران پہ جادو کیا جا سکتا ہے؟ سر بالکل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ میری یہ فیلڈ ہے، میری خدمات ہیں. میں دنیا بھر میں جو واقعات ہو رہے ہوتے ہیں اس پہ ریسرچ کرتے رہتا ہوں. جادو بھی کیا جاتا ہے، ہپنوٹائز بھی کیا جاتا ہے، ٹیلی پیتھی بھی کی جاتی ہے. آپ دوسرے جو سربراہ مملکت ہیں ان کے مائنڈ کو کیپچر کیا جاتا ہے، ان کی جو انرجی ہے جو انہوں نے بنائی ہوتی ہے اسے ڈسٹرائی کرنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے. یہ جو ویوز جا رہی ہیں آپ کے موبائل میں بھی کمپس ہوگا، کمپس نکالیں تو اس کی سوئی ہمیشہ نارتھ کی طرف رہتی ہے. یہ کیوں رہتی ہے؟ اس لیے رہتی ہے کہ دنیا کا تمام پانی اللہ نے نارتھ میں رکھا ہے. آپ ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ جہاں بھی چلے جائیں، سوئی اس کی نارتھ کی طرف رہے گی، وہاں سے جو نارتھ بنے گا. یہ جو مائنڈ کی انرجی ہے یہ بڑی سپیڈ سے کام کرتی ہے، اور اس کی سمت ہے نارتھ. آپ دیکھیں نا، جہازوں کی نیویگیشن ہے، بیری شپس کی نیویگیشن ہے، تو نارتھ سے آپ بیٹھیں تو ویوز بڑی جلدی سے جاری ہوتی ہیں. اس لیے عملیات، دعائیں بھی بڑی جلدی قبول ہوتی ہیں اگر کسی کو تصویر کرنا ہو. یہ سر ایک اسلامی فرمان بھی ہے، آئی تھنک کسی قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بندہ جس طرح میرے بارے میں گمان کرتا ہے میں اسی طرح کا ہو جاتا ہوں. تو اکثر لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ آپ جس طرح سوچنا شروع کر دیں، آپ کے ساتھ لائف میں ویسے ہی ہونا شروع ہو جاتا ہے. مطلب فار ایگزامپل اگر آپ سوچتے ہیں کہ میں نے ایک کام شروع کیا اور اس کام میں کامیاب ہوں گا، تو بہت چانسز ہیں کہ آپ اس کام میں کامیاب ہو جائیں گے. اور اسی طرح اگر آپ نے کوئی کام شروع کیا اور آپ سوچتے ہیں کہ یہ تو میرا کام کامیاب نہیں ہوگا، تو آپ اس میں واقعی کامیاب نہیں ہوتے. تو ایسا کچھ ہے سر؟ دنیا میں دو قوتیں کام کر رہی ہیں، ایک پازیٹیو اور ایک نیگیٹو. پازیٹیو قوت خدا تعالیٰ کی ہے، 1,24,000 انبیاء کی، اولیاء کی ہے. اور آپ پازیٹیو سوچیں گے تو آپ اس پازیٹیو انرجی میں آ جاتے ہیں. پازیٹیو سوچیں گے، آپ یقین جانیں کہ آپ کے کام پازیٹیو ہونے شروع ہو جاتے ہیں. نیگیٹو سوچیں تو پھر نیگیٹو انرجی جو ہے، ایول قوتیں، وہ کام کرتی ہیں، وہ کام بگاڑتی ہیں. اور وہ کام بگاڑتی ہی ہیں، لوگوں کے کام روز بگڑ رہے ہوتے ہیں. بیسیکلی اللہ ایک جذبہ ہے جو فرشتوں کو بھی اثر نہیں ہے. اللہ کو قربانی پسند ہے. قرآن پاک کی ایک سورہ فصل ربک وانحر، نماز پڑھا کریں اور قربانی دیا کریں. پاکستان میں قربانی پہ بندش لگی ہوئی ہے. پاکستان میں منگل کو اور بدھ کو تمام ذبح خانے بند ہوتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ کسی یہود اور ہنود کی سازش ہے، کیونکہ ہندو بھی گائے کی ماں تک پوجا کرتے ہیں، اور یہودیوں نے بھی جب حضرت موسیٰ تورات لینے گئے تھے، بھائی ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے، تو سامری جادوگر نے، ابھی جادوگروں کی بات کر رہی تھی، اس نے ایک گائے بنا کے جو مٹی تھی حضرت جبرائیل کی وہ ڈالی، تو اس نے آواز نکالنی شروع کی تھی. پاکستان کے بہت سارے سیاستدان سے مجھے ملتے ہیں اپنی ذات کی حد تک، اور یہ بات میں نے، مجھے یاد ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں میں نے شوکت عزیز سے انہیں کہی. اور ایک ہماری مشترکہ میٹنگ تھی سی پی این اے کی اور اے پی این ایس کی، لاہور رائل بام میں. اس وقت دہشت گردی بڑے عروج پہ تھی، اور جنرل رحیل شریف جنرل تھے، نواز شریف کی حکومت تھی. تو میرا بھی میں بھی چھوٹا سا ایک صحافی ہوں، میرا ماہ آئینہ قسمت نکلتا ہے 77 ایئر سے. مجیب الرحمان شامی اس وقت ہمارے صدر تھے سی پی این ای کے. تو جب آخر میں سوالات کی باری آئی تو میں نے بھی ہاتھ کھڑا کیا، تو شامی صاحب نے کہا جی زنجانی بھائی بتائیے. تو میں نے کچھ 4 منٹ کی
جو نواز شریف صاحب تھے پرائم منسٹر تھرڈ ٹائم کے، میں نے انہیں عرض کیا کہ میں نے کہ جناب آپ پاکستان کے خوش قسمت ترین انسان ہیں کہ تیسری دفعہ وزیر اعظم بنے، لیکن پاکستان میں ابھی دہشت گردی کی بات کر رہے ہیں. تو پاکستان پہ ایک میری خدمات ہیں، اسٹرالوجیکل روحانی خدمات ہیں، پاکستان کا ذائچہ میرے سامنے ہے، پاکستان پہ ایک نوسط چھائی ہوئی ہے، اور پاکستان میں جو ستارہ مریخ ہے یہ خراب ہے، اور اسی وجہ سے مریخ کا تعلق فوج سے بھی ہے، اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہے، ہماری پولیس سے بھی ہے، ڈاکٹر سرجن جو بنتے ہیں ان سے بھی ہے، یا جو کسائی ہوتے ہیں بکرا حلال کر رہے ہوتے ہیں ان کے ستارے بھی اسٹرانگ ہوتے ہیں. تو میں نے کہا پاکستان پہ ایک نوسط چھائی ہوئی ہے. پاکستان کوئی میں نے آیت علیہ کی جو فصل رب کا ونہار کی نماز پڑھا کریں، قربانی دیا کریں، جو بڑی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا. تو میں نے کہا اللہ کو قربانی پسند ہے، اور اسلامی ملک میں ہم نے اللہ کی پسند کے مطابق قربانی کو روکا ہوا ہے. پاکستان میں جب منگل کو ذبح خانے بند ہوتے ہیں تو پھر انسان ذبح ہوتے ہیں، اور اب تک 1,00,000 1,50,000 ہمارے شہید ہو چکے ہیں. میں نے کہا کیا ہی اچھا ہو کہ آپ اسے قربانی کو کھول لیں. نواز شریف صاحب نے مجھے جناب بڑی معصومیت سے کہا کہ جناب منگل کے نال بدھ بھی ناگا ہے. اور میں کہا جناب بالکل ناگا تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، آپ منگل کے ساتھ بدھ کا ناگا بھی ختم کر دیں. اور اگر حکومت پاکستان نے ضرور ناگا کرنا ہے دنیا کے برعکس اور اللہ کے خلاف، پسند کے خلاف، تو منگل کا ناگا کھول دیں، 6 دن بند کر دیں. وہ ساری صافی برادری نے سنی، بات آن ایئر ہوئی، لوگوں کے علم میں آئی. میں اس دن کے بعد بڑا مطمئن ہوں کہ میں نے تو آزان دے دی، اب کوئی اس پہ عمل کرے یا نہ کرے. سر عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی اور جہنم بھی. عمل تو ہم کر رہے ہوں برے. ہم جناب چاہتے ہیں کہ گوالا دودھ لے کے آتا ہے نا جی، دودھ ہمیں خالص ملے، میں بھی چاہتا ہوں، لیکن ہم دین خالص نہیں لیتے. ہم جو قانون ہے ہمارا اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا، عدالتوں میں انصاف نہیں ہے. جب عدل نہیں ہوگا تو پھر ظلم ہی ہوتا ہے، اور پھر ظلم ہوگا تو پھر کہاں ہاں اور نہ میں ہوگا. کوئی بھی چاند نکلتا ہے، ہمارے سارے تہوار اسلام سے شروع ہوتے ہیں. روزے لال کمیٹی دوربینیں لگا کے کروڑوں روپے کے بجٹ سے وہ چاند دیکھ رہی ہوتی ہے. میں جو ایک سمپل بات کر رہا ہوں کہ آپ وہ چاند دیکھیں آسمان پہ کیسا ہے، اور پھر وہی چاند ابھی ہم نے یوم آزادی منائی ہے، پاکستان کے جھنڈے پہ چاند دیکھیں تو جو چاند چڑھتا ہے یہ 1 سے لے کے 14 تک چڑھ رہا ہوتا ہے. اسے ہم کہتے ہیں چڑھتا چاند، زائد النور. پورن ماشی 14 کو ہوتی ہے، پھر یہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے. 16 17 18 19 20 اور 25 اور 27 28 29 30 پہ جو چاند ہوتا ہے. پاکستان کے جھنڈے پہ جو امابس کا چاند ہے، یہ فوٹو بنی ہوئی چاند پہ بنی ڈیزائن بنا ہوا ہے. تو پاکستان کا جھنڈا جو ہے یہ وبالی چاند ہے. اسے بھی درست، یہ ریمیڈی سے چھوٹی سی کہ پاکستان کے جھنڈے کا چاند ہی ٹھیک کرا دیں. تو پاکستان کے جھنڈے پہ اگر چاند روزے یا لال کا ہوگا تو پاکستان ترقی کرے گا، چڑھتا چاند. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی جو دم کے پیچھے وہ جھنڈا تھا وہ بال کا، پوری پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن ڈوب گئی ہے. ابھی میں کیبنٹ ڈویژن میں گیا ہوا تھا پچھلے 2-3 ماہ پہلے، وہاں ایک سیکٹری انفارمیشن کو میں بتا کے آیا ہوں. اسلامی نظریاتی کونسل کے ہمارے دوست ہیں ان کو بتایا ہے، پاکستانی قوم کو بھی بتا رہا ہوں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان پہ عمل کرنے سے ملک کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ ناظرین. امید ہے آج ہم نے ایک بالکل ہی ڈفرینٹ موضوع پہ بات چیت کی ہے، اور اپنے کومنٹس میں بتائیے گا آپ کو یہ ہماری ایپیسوڈ کیسی لگی. اور اگر آپ کوئی سوال بھی پوچھنا چاہیں تو وہ بھی آپ کومنٹس میں لکھ دیں. ہم اپنی اس سیریز کو کنٹینیو کریں گے، لیکن وہ اس صورت میں کنٹینیو کریں گے کہ آپ نے اس ایپیسوڈ کو کتنا پسند کیا. اور اس جو ویڈیو ہے اس کو شیئر ضرور کیجیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.